نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نشست میں تصوف کی حقیقت اور تصوف کے وجود کے متعلق عرض کیا تھا کہ تصوف کوئی نئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت یا اس کا وجود نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں رہا، اور حضور علیہ السلام نے خود اس طریقہ تصوف پر عمل بھی کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کو گویا طریقہ تصوف کے مطابق تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہی طریقہ تصوف آج بھی جو ہے وجود رکھتا ہے اور اس کی حقیقت اب بھی موجود ہے۔ اس طریقہ تصوف میں جو اعمال یا جو چیزیں وجود رکھتی ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں پائی گئیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت سے ظاہر ہیں۔ اب تصوف کے معانی جو اہل تصوف بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صوفی یا تصوف اس شخص کو کہا جاتا ہے جس سلسلے میں صوف کا لباس یعنی اونی لباس پہنا جاتا ہو، ایسے سلسلے کو، ایسے لوگوں کو اہل تصوف یا صوفیہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اونی لباس کو نہ صرف پسند بھی فرمایا بلکہ حضور علیہ السلام نے اونی لباس استعمال بھی فرمایا ہے، یعنی اونی لباس پہنا۔ تو اس حیثیت سے اگر یہ معنی تصوف کا یا صوفی کا لیا جائے کہ جو اونی لباس پہنتا ہو اسے صوفی کہا جاتا ہے یا تصوف والا کہا جاتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام اپنی امت میں سب سے پہلے صوفی ہیں جنہوں نے لباس صوف یعنی لباس اون استعمال فرمایا ہے، یعنی سب سے پہلے اہل تصوف اور سب سے پہلے صوفی حضور علیہ السلام ٹھہرے۔ اس کے علاوہ جو تصوف میں معمولات ہوتے ہیں یعنی لباس صوف، خلوت نشینی اختیار کرنا، یہ بھی حضور علیہ السلام نے خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نہ صرف اعلان نبوت سے پہلے خلوت نشینی اختیار فرمایا کرتے تھے، غار حرا میں چلے جایا کرتے، کبھی 3 دن کی خلوت نشینی، کبھی 7 دن کی خلوت نشینی، کبھی 30 دن کی خلوت نشینی، کبھی 40 دن کی خلوت نشینی حضور علیہ السلام نے اختیار فرمائی۔ یہ صرف اعلان نبوت سے پہلے کی بات نہیں بلکہ اعلان نبوت کے بعد بھی حضور علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے اور خلوت نشینی اختیار فرماتے، یعنی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے، ریاضت کرتے، مجاہدہ فرماتے، یہ ان تنہائی میں جا کر حضور علیہ السلام اللہ تعالی کی عبادت کرتے، اسی کو خلوت نشینی کہا جاتا ہے، اور اس کو حضور علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ یعنی صوفیاء کرام کا جو دوسرا عمل خلوت نشینی کا ہے کہ تنہا انسان بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالی سے لو لگا لے
قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرے، راتوں کو جاگے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور یہی 40 جو میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکات شریف میں بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے 40 دن کی بھی خلوت نشینی ہے، اور انہی 40 دنوں کو صوفیاء کرام نے اختیار کیا ہے خلوت نشینی کے لیے، جسے چلہ کہا جاتا ہے صوفیاء کرام کی زبان میں. وہی چلہ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا 40 دن کی خلوت نشینی اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ریاضت و مجاہدہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے. اور یہی سلسلہ تصوف میں آج بھی چلتا ہوا آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے قرب کے لیے صوفیاء کرام خلوت نشینی خود اختیار فرماتے ہیں اور سالک کے طریقت کو اس کی تعلیم بھی دیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ تصوف میں یعنی سلاسل میں ذکر خداوندی، ذکر اسم ذات بھی ہوتا ہے. اس کا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ تعالی کے نام کا چرچا کرو، ذکر کرو اسے بار بار، اور اپنے آپ کو دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں داخل کر دو. بس وہیں اللہ تعالی سے ہی تعلق قائم کر رکھو، دنیا و ما فیہا سے لا تعلق ہو جاؤ. اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَاذْكُر، ذکر کرو، دہراؤ، زبان سے نکالو اسم ربک، اپنے رب کا نام اپنی زبان سے جاری کرو، اپنی زبان سے نکالو، اپنی زبان سے ادا کرو، بار بار اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو. اور یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تصوف کیا ایک اہم ترین جز ہے کہ اس تصوف میں اسم ذات کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اللہ 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 کا ذکر یہ ورد ہوتا ہے، اور اسی کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کا چرچا کرو، اپنے رب کے نام کو دہراؤ، اپنے رب کا نام لو اور دنیا سے کٹ کر اپنے رب ہی کے ہو جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ میں بیان فرمایا. اور اسی ذکر میں نفی و اثبات ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اثبات ہے. ہر چیز کا انکار کر کے، ہر شے کی معبودیت کا انکار کر کے صرف پروردگار کی معبودیت کا اقرار کرنا. اقرار کرنے کو اس بات کہا جاتا ہے، انکار کرنے کو نفی کہا جاتا ہے. اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. اللہ تبارک و تعالی مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے، جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ میں بیان فرمایا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا یہ نفی اس بات کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ میں فرمایا، اس کا ورد رکھنا ہے ہر سالک تصوف اور ہر سالک طریقت نے. اور یہی طریقت کی اساس ہے. نفی اور اثبات یہ طریقت کی اساس ہے. نفی اثبات جس کے پاس نہیں وہ طریقت کا سالک نہیں، وہ طریقت پر چلنے والا نہیں، وہ طریقت کو گویا ماننے والا نہیں. اگر کوئی طریقت کو ماننے والا ہے، طریقت کا سالک، اس طریقت کے راستے پر چلنے والا ہے، وہ سمجھیں اس کے پاس نفی اثبات ضرور ہوگا. وہ نفی اثبات کا ذکر زبان سے کرتا رہے، صرف دل میں کرتا رہے، زبان اور دل میں کرتا رہے، نفی اثبات اس کے پاس ضرور ہوگا. یہ چند باتیں جو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کچھ باتوں پر عمل کیا، اور آج بھی ان کا وجود اہل تصوف میں ہے اور آج بھی اس کی حقیقت موجود ہے. اس کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ تعالی. آئندہ اور جو چند باتیں ہیں آئندہ درس اور آئندہ نشست میں عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ عرض کیا ہے اس کے مطابق عمل و عقیدہ اور اس کے مطابق طریقت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.